ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا رخصت ہوا چلا جا رہا ہے، اور ہم نے جمعوں کے اندر بھی اور اس کے علاوہ علماء سے محافلوں کے اندر بھی عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو سنی اور سنتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک حضور کی عظمت و شان پر حضور کا میلاد سنتے رہیں گے اور مناتے بھی رہیں گے۔ آج انشاءاللہ جس موضوع کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حسن و جمال مصطفیٰ، کہ حضور کے حسن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور کیوں نہ حسن ہو کہ سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل بنا کر آپ کے رسول کریم آقا کو بھیجا، اور سب سے حسین اور خوبصورت بنا کر اللہ نے مصطفیٰ کو اس دنیا میں پر بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق سے بھر کر حسن عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے، جو حسن ہے، وہ جز ایک حصہ ہے مصطفیٰ کے حسن کا۔ اللہ نے آپ کو حسن کل عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کوئی یوں تعبیر کرتا کہ آپ سب سے بڑھ کر حسین ہیں۔ یعنی جو حضور کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا نا تو ساری حسینوں کو، سارے حسین منظر کو، لوگوں کو بھول کر یہ کہتا کہ مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور کوئی کہتا کہ 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیلا بنا۔ اور تو کوئی کہتا یہ نظر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ گویا چہرے اقدس میں سورج تیر رہا ہوا۔ اور کوئی یوں کہتا کہ پہلے اور بعد میں آپ کی مثل حسن و جمال کو دیکھا ہی نہیں، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضور کے حسن و جمال کی بات، کہ اللہ نے آپ کو حسن کل عطا فرمایا۔ اور کیوں نہ عطا فرمایا؟ کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں، آپ کے لیے کائنات کو بنایا گیا، آپ کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا۔ اس لیے تو سنیوں کے امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی تو کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے ہیں، مکین و مکان تمہارے لیے ہیں، کہ بنے دو جہاں تمہارے لیے ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے وقت تمہارے لیے۔ اس لیے تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب علماء نے اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد مصطفیٰ کریم کا چہرہ انوار ہے، اور وَاللَّيْلِ سے مراد حضور کی زلفیں مبارک ہیں۔ اس مصطفیٰ کی عظمت و شان، اس مصطفیٰ کے حسن و جمال کو قربان چاہیے کہ جن کی عطاؤں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جن کی عطاؤں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جن کی صحابہ کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جن کے حسن و جمال کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، حضور کی عظمت و شان پر قربان چاہیے کہ جن کے اجاروں کا، جن کے صحابہ کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جن کی آیت کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ ارے میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جو عطائیں حضور اپناتے ہیں اللہ اس کو قرآن بنا دیتا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے حسن و جمال کا بہتر، سارے حسینوں سے حسین میرا نبی۔ اس لیے تو کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما،
انوار کا عالم کیا ہوگا. ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کو دیکھو نا، اس نے یوسف کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال تھا کہ آپ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے رکھتے تھے. اور ایک مرتبہ پردہ اٹھایا نا تو جو مصر کی عورتیں تھیں تو پردہ اٹھایا تو ان عورتوں کو چھری اور پھل دیے گئے کاٹنے کے لیے. لیکن جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اتنی مگن ہو گئی کہ ان کو پتہ نہ چلا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی. یہ تو حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی ہیں. ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، پھر بھی حضور کے غلام سر کٹانے کے لیے تھے. ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے. یہ تو بات کر رہا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے اور دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور صحابہ سے پوچھتے ہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں. صحابہ کیا کہتے ہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے بڑھ کر حسن اخلاق والے تھے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت برا بن عازب کہہ رہے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر تھا اور آپ کا جو اخلاق تھا وہ بھی سب سے بڑھ کر حسن و جمال تھا. آؤ اس کے علاوہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم داماد رسول بابا حسنین کریمین شوہر بطول حضرت علی المرتضی جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ارے جو علی سے محبت کرتا ہوگا وہ حضور کے ہر صحابی سے محبت کرتا ہوگا. جو علی سے محبت کرتا ہوگا وہ حضور سے محبت کرتا ہوگا، حضور کے ہر صحابی سے محبت کرتا ہوگا اور علی کے یاروں سے بھی محبت کرتا ہوگا. ہے مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں؟ حضرت علی نے پوچھا کیا کہ یا علی مصطفیٰ کا حسن و جمال کو بیان کیجیے، حضور کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیے. سنیں آپ کے اور میرے مولا کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. فرمایا میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مثل حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. تو مولا علی بات فرماتے ہیں میں نے کہا علی کا فتویٰ تو ماننا پڑے گا. علی تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر بھی اس کا مواد آ جائے تو تب بھی وہ کم پڑ جاتی ہے. باب علم سے پوچھا جا رہا ہے نا، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو بسر کیا، جنہوں نے علم حاصل کیا، صحابہ نے حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کیا. ارے ان سے پوچھتے جنہوں نے دیکھا تھا حضور کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کے ہاتھ کیسے تھے، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے لب کیسے تھے. یہ تو صحابہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نہ میرے مصطفیٰ جیسا پہلے کوئی حسین تھا اور نہ اب کوئی حسین اللہ نے پیدا کیا. یہ ہے مولا پاک کا فرمان کہ فرمایا کہ نہ حضور جیسا حسن و جمال پہلے میں نے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی میں نے دیکھا. کیونکہ ماں نے جنا ہو تو بھی دیکھا ہو نا. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک ہے
اور اللہ نے جو اپنا محبوب پیدا فرمایا وہ بھی ایک ہی پیدا فرمایا ہے. نہ رب جیسا کوئی ہے نہ رب کے محبوب جیسا کوئی ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ حضور کا حسن و جمال بیان کر رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی طرح، حضور بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، حضور بھی پیتے ہم بھی پیتے، حضور بھی چلتے ہم بھی چلتے. ارے یہ تیری سوچ ہے، تیری عقل مر گئی ہے. تجھے پتہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کبھی حضور کو اپنے جیسا نہیں کہا. کہ حضور نے جب ہجرت کے بعد سب کو بھائی بھائی بنایا تھا تو مولا علی پاک روئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. تو ایمانداری سے بتائیے گا، ساری کتاب کتب حدیث ایک طرف، قرآن ایک طرف، ایمانداری سے یہ بات بتانی ہے. جب حضور فرما رہے ہیں علی کو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. ساری تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، مولا علی پاک کے اخبار پڑھ کر دیکھ لو، آپ کے فتوے پڑھ کر دیکھ لو، علی نے کبھی بھی مصطفیٰ کو اپنا بھائی نہیں کہا. جب بھی حضور کو پکارا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا. جب علی جیسا بندہ، بہادر بندہ، علی جیسا غریب بندہ ہے جس کو بدحلہ کہا گیا، جس کو شیر خدا کہا گیا، ارے جب وہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں کہہ رہا تو دوست کہے کہ مرضی کی کیا بات ہے، حضور کو کہے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا مصطفیٰ جیسا نہ پہلے تھا نہ ہوگا اور نہ قیامت تک کوئی مان جائے گی. میرا محمد بھی ایک ہے، میرے محمد کے یار مجھے اگر یار بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ علی پاک نے کبھی نہیں کہا. آج مولوی کہے وہ بھی کھاتا وہ بھی کھاتا. یہ حضور نے کھانا بتایا تو ہمیں سکھانے کے لیے، پینا بتایا ہمیں سکھانے کے لیے. حضور نے یہ سارے معاملات بتائے. حسن و جمال کی بات کرنی ہے تو آؤ عاشقوں سے پوچھا کرو کہ نبی کا حسن کیسا تھا. یہ عاشقوں سے پوچھا کرو، حضور کے غلاموں اور مولا علی کے ملکوں سے پوچھا کرو کہ بولا حضور نے میرے نبی کا حسن کیسا تھا. صحابہ سے پوچھو، بزرگان دین سے پوچھو، شیر سادی سے پوچھو. حضور کا حسن کہتا تھا، انہوں نے ایسے نہیں لکھا تھا کہ بھائی اللہ بے جمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. یہ پوچھو ان سے پوچھو کہ حضور کا حسن کیسا تھا. اور اس کے علاوہ صحابہ سے مزید پوچھتے ہیں کہ بتائیے حسن و جمال کے بارے میں. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ اور میری خالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. جب ہم پلٹے تو میری والدہ اور خالہ نے کہا بیٹا ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا اور نرم کلام کرنے والا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. بس سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے. اور خوش قسمت ہو ہم اس امت کے اندر ہیں، اس نبی کی امتی ہیں جن جیسے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. بے شک سبحان اللہ. تو حضرت ابو قرصافہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ میری خالہ نے کہا بیٹا اس شخص جیسا نہ میں نے حسین خوبصورت چہرے والا دیکھا، نہ پاکیزہ لباس والا اور نہ ہی نرم کلام کرنے والا دیکھا. اور ہم نے گفتگو کے دوران دیکھا کہ جب حضور گفتگو فرماتے تو حضور کے دندان مبارک سے، حضور کے منہ مبارک سے نور نکلا کرتا تھا. یہ صحابہ کے والدہ اور خالہ کہہ رہی ہیں کہ نہ اس جیسا حسین و جمیل دیکھا، نہ اس جیسا پاکیزہ لباس والا دیکھا، نہ نرم کلام کرنے والا دیکھا. اور جب حضور بات کرے تو حضور کے منہ سے نور نکلتا ہے. اس مولوی کو سوچنا چاہیے تو کہتا ہے کہ ہم حضور جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں. ارے حضور بولے تو منہ سے نور نکلتا ہے. ارے تیرے
پہلے تھا، نہ اب ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ حسن ہے کہ نبیوں میں وہ نبی ایسے، نبیوں میں وہ نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے۔ حضور ایسے نبی ہیں کہ نبیوں کے سردار، حضور ایسے نبی ہیں کہ نبیوں کے سردار ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میرا نبی ہے ایسا نبی تو نہیں ہے نا جس کے واسطے اللہ اپنا رابطہ نہ ظاہر کرے، جس کے واسطے اللہ قرآن نازل فرمائے، جس کے واسطے جس کی عزت کی وجہ سے، جس کی نبوت کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملے، تو اس نبی کا حسن و جمال بیان کرنے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ نبی کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے اندر کیا حرج ہے؟ حضرت جابر سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اے جابر بتاؤ نا نبی کے حسن و جمال کے بارے میں، نبی کے خوبصورتی کے بارے میں، نبی کے چہرے کے بارے میں بتاؤ نا۔ تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا، تو فرمایا لا بل کانا مثل الشمس والقمر، نہیں بلکہ حضور کا چہرہ اقدس تو سورج اور چاند جیسا چمکیلا تھا۔ یہ وہ صحابہ حضور کے حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے حضور کی بات کا شریعت سیکھا۔ یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو ہر وقت مصطفیٰ کی باتوں میں رہا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا تو کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی حضور کی طرف تو کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف۔ میں نے فیصلہ کر لیا اتنا چاند بھی نہیں چمک رہا، اتنا چاند بھی نہیں چمک رہا جتنا میرے مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں حضور کے حسن و جمال کو، تو حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آؤ نا ذرا ابو ہریرہ کی بارگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں، جن کو میرے مصطفیٰ نے مٹھی میں بھر بھر کے علم ہوتا ہے، یاد نہیں کچھ رہتا تھا، یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، پھر مٹھیاں بڑی اور ایسی جوڑی میں ڈالی کہ سب سے زیادہ حدیثیں بھی وہ ہریرہ سے روایت ہے۔ یہی تو احمد رضا خان بریلوی نے بھی نقشہ کھینچا نا کہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا، ارے مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں کہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لیتے ہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرہ اقدس میں چل رہا ہے۔ محبت سے بول دینا سبحان اللہ، محبت سے بول دینا سبحان اللہ۔ جس نبی کا حسن ایسا ہے، جس نبی کا چہرہ کی قرآن بیان کرتا ہے عبداللہ، جس نبی کی زلفوں کا ذکر قرآن بیان کرے، جس نبی کی معراج کا ذکر قرآن بیان کرے، جس نبی کی رحمت کا ذکر قرآن بیان کرے، جس نبی کی نورانیت کا ذکر قرآن بیان کرے، جس نبی کی عطاؤں کا ذکر قرآن بیان کرے، جس نبی کے چہرے کا ذکر قرآن بیان کرے، جس نبی کی چادر اوڑھنے کا ذکر قرآن بیان کرے، اس محمد جیسا دنیا کو دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم کیا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے
بلکہ رب بیان فرماتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رب بیان فرماتا ہے کہ حضور کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ ہے ہی نہیں، حضور کی حسن و جمال جیسا کسی کا حسن و جمال ہے ہی نہیں ہے، کہ اس لیے تو ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی، حضور کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جو کرتوت جیسے ہمارے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ سمجھو حضور کا صدقہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اس لیے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کے حسن و جمال کے بارے میں بتانا چاہیے، حضور کی سیرت کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک میری محبت، دوسری میری آل کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی تعلیم سکھاؤ۔ بجائے ہم اپنی اولاد کو ایکٹروں کے طریقے پر چلائیں تو اپنے نبی کی سیرت پر چلائیں۔ کبھی اپنے بیٹوں کو بتائیں، بیٹا آپ کو پتہ ہے میرے نبی کا حسن و جمال کیسا تھا؟ بیٹا پتہ ہے تو میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، میرے نبی کے ناک مبارک کیسا تھے، میرے نبی کی زبان کیسی تھی، میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے، میرے نبی کے قدم کیسے تھے، میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی کھاتے کیسے تھے، میرے نبی پیتے کیسے تھے۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں بتاؤ، اور یہ ضروری ہے حضور کا عشق اپنے بچوں کے سینے کے اندر رکھو۔ اس لیے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا نا کہ جاگ بنا دودھ جم دے باہو، باہمیں ہون کر لال ہو، جب تک جاگ نہیں نہ لگے گا دودھ کو تب تک دہی نہیں جم سکتا۔ تو جب تک بچوں کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں نہ ہوگا، بعض نے اس کے شعر کو کئی رنگوں میں بیان کیا ہے، جب تک بچے کو عشق مصطفیٰ کا جاگ نہیں نہ لگے گا تو بچہ آپ کو عجیب و غریب نظر آئے گا۔ جب حضور کے عشق کا جاگ لگ جائے گا نا، پھر اس بچے کو آپ دیکھو گے حضور کی سنت کے مطابق کیسے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیے۔ اللہ میں حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔